عرب دیش کا وہ بادشاہ جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لی، وہ بادشاہ جس کے ایک حکم سے سپر پاور امریکہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ فیصل دا گریٹ کنگ۔ لیکن جیسے ہی شاہ فیصل مسلم دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا تو شاہ فیصل کے بھتیجے نے گولی مار کر اس کو شہید کر دیا۔ لیکن سعودی خاندان کو اتنی طاقت ملی کہاں سے؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عرب کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، عرب کے بہت سارے قبیلوں نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، جن میں سب سے بڑے جھوٹے نبی کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ تو اب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے عرب کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے اپنا خاص جنرل خالد بن ولید کو ان باغی قبیلوں کی طرف بھیجا، جس کے بعد خالد بن ولید نے تیزی سے یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح کیا، اور آخر ان کی لڑائی تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب سے ہوئی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ایسا ہرایا کہ اگلے 1000 سال تک بنو حنیفہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے۔ لیکن 1000 سال کے بعد مسلمہ کے قبیلے بنو حنیفہ سے ایک نیا بادشاہ سامنے آیا، سعودی خاندان کا پہلا بادشاہ، جس کا نام تھا محمد بن سعود۔ جب سعود بادشاہ بنا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت عثمانی خلافت تھی، جس میں زیادہ تر عثمانی بادشاہ کو پسند کرتے تھے۔ اور عثمانی سلطنت کے دور میں مکہ کا یہ حال تھا کہ مکہ کی گرینڈ مسجد میں روز ایک ہی نماز پڑھنے کے لیے 4 الگ الگ امام کھڑے ہوتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عرب میں ایک اسکالر ایسا تھا جو اس سسٹم سے بالکل خوش نہیں تھا، محمد بن عبد الوہاب۔ لیکن جیسے ہی وہ اس سب کے خلاف آواز اٹھانے لگے، لوگوں نے انہیں اپنے ہی شہر سے نکال دیا۔ اب محمد بن عبد الوہاب کے پاس علم تو تھا، لیکن اپنے خیالات زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت تھی، اور یہ طاقت انہیں تب ملی جب انہوں نے دنیا کے پہلے سعودی بادشاہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جس کے بعد سعودی اور وہابی خاندان نے مل کر عرب کے علاقے نجد میں ایک مضبوط حکومت بنائی۔ اب سعودی خاندان کی ایک مضبوط حکومت تو بن چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کی عثمانی خلافت کے ساتھ کوئی اوقات نہیں تھی۔ عثمانی خلافت اب بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اس سب کے 200 سال بعد عثمانی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، جس میں ایک بار پھر بازنطین امپائر اور عثمانی خلافت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، اور بازنطین امپائر کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ہم عثمانی خلافت کو تب تک نہیں توڑ سکتے جب تک ان کے 7 اربوں کا سپورٹ ہے۔ تو بازنطین امپائر نے اپنا فل زور لگایا کہ کسی طرح عرب کے لوگ عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کرتے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بازنطین امپائر کو اس کام کے لیے ایک بہت ہی طاقتور عرب لیڈر کی ضرورت تھی، اور آخر بہت ڈھونڈنے کے بعد بازنطین امپائر کو یہ لیڈر مل گیا، مکہ کا شریف حسین، جو کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑا اسکالر تھا۔ برٹش امپائر نے شریف حسین اور عرب کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر ہم عثمانی سلطنت سے یہ جنگ جیت گئے تو ہم دنیا سے خلافت ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم ترکوں سے خلافت چھین کر واپس عربوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ سن کر عرب کے لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے بازنطین امپائر کے ساتھ مل کر عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، اور آخر عربوں کی ہی اس بغاوت کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو پہلے اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، اب صرف اتنی سی رہ گئی۔ تو اب پیٹ مشن تو پورا ہو چکا تھا، مطلب بازنطین امپائر کو اب خلافت شریف حسین کو دے دینی چاہیے تھی، لیکن بازنطین امپائر نے کہا نہیں، اور انہوں نے شریف حسین کے سامنے ایک بہت ہی خطرناک شرط رکھی کہ ہم تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ تو بنا دیں گے، لیکن تمہیں فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔
لیکن فلسطین بائزنطین امپائر کو بیچنے کے بجائے اس آفر کو شریف حسین نے پھاڑ دیا۔ بائزنطین امپائر کو یہ دیکھ کر شریف حسین پر بہت غصہ آیا کہ ہمارے اس پپیٹ کی اتنی ہمت کی وہ ہمیں آنکھیں دکھائی، لیکن شریف حسین نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر برٹش امپائر نے اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا لیا، جس کے بعد ایک ایسی عجیب سچویشن بنی کہ پوری دنیا میں عربوں کا کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں تھا، اور یہ سب دیکھ کر اس موقع کا سب سے بڑا فائدہ ایک جوان عرب لیڈر نے اٹھانے۔ بنے رہے۔